ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كرام بررة. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ واجب الاحترام ذی قدر سامعین کرام، رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے۔ اسی مہینہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ کیا، آپ نے سنا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو معراج کا تحفہ نماز، جس کا ذکر پچھلے جمعہ پہ ہوا تھا، ہمیں اللہ پکا نمازی بنائے اور اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رجب کے مہینہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، جو کہ 22 رجب المرجب کو ہوئی۔ یہ بجھ کی کرسی در لیں۔ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی نسبت سے آج انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے جہاں صحابی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پیارے پیغمبر کے برادر نسبتی بھی ہیں، جسے ہم سالہ کہتے ہیں۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، آپ کے حرم میں شامل ہیں اور امہات المومنین میں ہماری ماں ہیں۔ ان کے والد ماجد بزرگوار کا نام حضرت ابو سفیان ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار میں بڑے سردار تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی خانہ آبادی ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان کب ہوئے،
اس کے بارے میں شدید اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، بعض کہتے ہیں فلاں موقع پر، بعض کہتے ہیں فلاں موقع پر، لیکن تحقیقی بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن چونکہ باپ بہت بڑے کافروں کے سردار تھے تو اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا، اظہار فتح مکہ پہ کیا وغیرہ مختلف اقوال ہیں۔ غرض یہ کہ جو کچھ بھی ہو جائے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، تاریخ نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، تاریخ نے بڑی بڑی حقیقتوں کو مسخ کر کے ورقوں میں لکھا ہے، جس میں کربلا کا واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی چند طبقے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو حضرت معاویہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے، میرا ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اور دوسرا طبقہ ہے جو حضرت معاویہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں، اور جنت کا وارث بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارا تعلق بھی اسی طبقہ سے، لیکن گلہ اور شکوہ اس طبقہ سے ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں، اور پھر معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جو مانتے ہی نہیں ان سے کیا گلہ؟ گلہ تو اپنوں سے ہے جو معاویہ کو مان کے پھر اعتراضات کی بچھاڑ کرتے ہیں، معاویہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ میں اس فرقے کے سامنے، اس طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ میرے اپنے ہوں، میرے بیگانے ہوں، بس اسی جملے کو دہرا کے میں بات کو کراس کر رہا ہوں کہ میرا بھائی، دن قیامت جب آئے گا، میرا اور تیرا حساب ہونا ہے اعمال کو دیکھ کر کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ نیکی کی، یہ نیکی کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ان کا فیصلہ ہوگا پیارے پیغمبر سے دوستی کتنی لگائی۔ سارے صحابہ میرے پیغمبر کے یار ہیں، میرے پیغمبر کے دوست ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ جب میرے پیغمبر کی دوستی میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں، سارے میرے پیغمبر کے یار آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، کوئی ستارہ بے نور نہیں، میرے پیغمبر کا کوئی بھی صحابی ہدایت سے خالی نہیں، ہدایت کی روشنی سے محروم نہیں۔ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں اس طبقے کو میرا جواب ہے۔ اب آئیے ذرا حضرت معاویہ کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ مجھے ایک بات یہاں دہرانی ضروری ہے۔ میرا بیان، گفتگو کا انداز اگرچہ بہت زیادہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جسے پنجابی میں کہیں لچھے دار انداز ہو، کوشش ہوتی ہے کہ سمجھا کے بات کو آگے چلے۔ ایک طبقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نام رکھنا ٹھیک نہیں، پڑھو ذرا سارے استغفر اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نام صحیح نہیں ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا اپنے طلبہ بھائیوں سے کہ ارادہ کرو، جب بھی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام رکھو گے تو نام کے آخر میں معاویہ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ۔ اگر بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، عمر رکھا ہے، عثمان، علی رکھا ہے،
تو نام یوں رکھیے گا، ابو بکر معاویہ، عمر معاویہ، عثمان معاویہ، علی معاویہ، تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دنیا، یہ دھرتی معاویہ کے ماننے والوں کے لیے۔ اس طبقے کو میرا ایک ہی جواب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اگر کوئی برا نام دیکھتے تو فوراً بدل دیتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آیا، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے حرب۔ کیا نام ہے؟ حرب۔ ہاں حلوے والی، حلوے سے آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہاں حلوے والی، حرب، اس کا معنی ہے جنگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنگ کیا نام ہوتا ہے؟ فوراً نام بدل کے کچھ اور رکھ دیا۔ کسی کا نام کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے نام بدل دیا۔ اگر معاویہ نام ٹھیک نہ ہوتا، میرے پیارے پیغمبر یہ نام اسی طرح رہنے دیتے؟ میرے پیغمبر کو کوئی ڈر تھا؟ نہیں، میرے پیارے پیغمبر نے نام بدلایا نہیں، اس نام کو برقرار رکھتے ہوئے گویا میرے پیارے پیغمبر بتا گئے یہ نام برا نہیں ہے، یہ نام تو رکھنے کے قابل ہے۔ ایک بات میں علمی انداز میں کروں گا، میں اپنے بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، طلبہ سمجھیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ نام نہیں رکھنا، وہ کہتے ہیں معاویہ عوا یاوی سے ہے، عوا یاوی کا معنی ہوتا ہے بھونکنا، تو یہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ ہم انہی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عوا یاوی کو جب باب مفاعلہ پہ لے جائیں تو باب چلتا ہے عوا یعاوی معاویتن۔ جب حرف زیادہ ہو جائیں تو معنی اونچا ہو جاتا ہے۔ عاجز کا معنی ہوتا ہے کمزور ہو جانا، عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا، اور اسی عاجز کو باب مفاعلہ پہ لے جائیں عاجز یعاجز معاجزتن، اب یہاں معنی معاجز کا عاجز ہونا نہیں ہوگا، مطلب ہوگا اگلے کو ہرا کے رکھ دینا، اگلے کو نیچے کر دینا، اگلے کو شکست دے دینا۔ عوا یاوی کا معنی ہے خود بھونکنا، اور عوا یعاوی کا معنی ہوگا اگلے کو بھونکا دینا۔ معاویہ تیری شان پہ قربان جاؤں، تو نے کفر کو ایسا دبایا کہ وہ کفر بھونکنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ یہ معنی ہے معاویہ کا۔ معاویہ کو دیکھ کر پھر بول دیتا ہوں وہ لفظ، جب وہ لحاظ نہیں کرتے میرے پیغمبر کے اس برادر نسبتی کا تو پھر میں کیوں کروں؟ وہ لحاظ نہیں کرتے میرے پیغمبر کے اس پیارے صحابی کا تو پھر میں کیوں کروں؟ معاویہ کی محبت میں ڈوب کے یہ معنی کرنے لگا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا رنگ زندگی میں اپنایا جنہیں دیکھ کر کفر کے کتے بھونک جایا کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت معاویہ کی شان میرے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنیے، اور اس سے پہلے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کرام بررہ، سورہ عبس آخری پارہ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر کے کچھ صحابی ایسے ہیں، کچھ یار ایسے ہیں کہ وہ میرے پیغمبر کے اوپر اترنے والی وحی قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کاتب وحی ہیں، قرآن کی وحی کو لکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے صحابہ کرام میں حضرت معاویہ کی ڈیوٹی میرے پیغمبر کی زندگی میں کیا تھی کہ وہ وحی کو لکھا کرتے تھے؟ قلم یوں یہاں رہا کرتی تھی کہ میرے پیغمبر کبھی بلا سکتے ہیں اور وحی کو لکھو، اور قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ قرآن تو بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن تو بڑی اونچی کتاب ہے، اس قرآن کو لکھنے والے ہاتھوں کو بھی اللہ نے بڑی عزتوں سے نواز دیا ہے۔ تو لکھنے والوں میں میرے پیغمبر کا صحابی معاویہ بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، معاویہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ آؤ پھر سنیے گا ایک جملہ، میرے بھائی طلحہ توجہ کیجئے اور لطف لیجئے گا۔ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، معراج کے واقعہ کو قرآن کے 15ویں پارے میں رب نے
بیان کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور اسی رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ کی وفات بھی ہے۔ اللہ نے دونوں واقعات کو اکٹھا کر دیا کہ یہی معراج کا سفر لکھنے والوں میں میرے پیغمبر کے صحابی معاویہ کا نام بھی آئے گا۔ اسی رجب میں معاویہ دنیا سے جا رہے ہیں، اسی رجب میں معراج ہو رہی ہے۔ اس معراج کو لکھنے والا صحابی کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو یار، سردی بڑی ہے، ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو سارے، اونچی آواز سے بولو، لکھنے والا کون ہے؟ اور اونچی آواز سے، لکھنے والا کون ہے؟ کل قیامت کے دن حضرت معاویہ کے جھنڈے کے نیچے جو کھڑا ہونا چاہتے ہیں ذرا اونچی آواز سے، اس سفر کو لکھنے والا صحابی کون ہے؟ معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ آئیے ذرا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس صحابی معاویہ کے بارے میں ذرا دعائیہ کلمات تو دیکھیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اور یہ روایت بخاری شریف سے پڑھنے لگا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب وفی روایت ومکنہ فی البلاد۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اپنے پیارے صحابی معاویہ کے لیے میرے نبی دعا فرمانے لگے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہم، نبیوں کا مسلک، نبیوں کا نظریہ، نبیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دعاؤں کو سننے والا صرف کون ہے؟ سارے نبیوں کی دعائیں قرآن میں پڑھیے، ہر نبی کی دعا سے پہلے آتا ہے ربنا ربنا ربنا۔ گویا نبی دعوت دے رہے ہیں، عقیدہ بنا رہے ہیں، کسی مشکل میں پھنس گئے تو ہمیں نہ پکارنا، کسی مشکل میں پھنس گئے تو کسی نبی کے نام کی دہائیاں نہ دینا، مشکلیں حل کرنے والا صرف کون ہے؟ پکار صرف کس کے نام کی کرنی ہے؟ حضرت معاویہ تیری شان پہ قربان جاؤں، اللہ کے پیارے پیغمبر دعا فرمانے لگے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اے میرے پروردگار یہ جو میرا صحابی معاویہ ہے اسے ایک کتاب یعنی قرآن مجید کا علم عطا کر دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میری بات سنیے گا، تھوڑی سی بات توجہ سے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں الرحمن، بولتے نہیں ہو، الرحمن علم القرآن، اور ادھر اللہ کے پیغمبر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب۔ سنیے گا، میرے پیر و مرشد حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ ترجمہ کرتے ہیں الرحمن علم القرآن کا۔ اللہ کے قرآن نے سورہ رحمان کے شروع میں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان تو وہ ذات ہے جس رحمان نے اپنے بندوں کو قرآن سکھایا۔ بات ابھی سمجھ نہیں آئی، اللہ کی صفت رحمت کا ذکر ہوا، فوراً قرآن کا ذکر آیا۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں او لوگو، میری جب رحمت آئے، میری جب رحمت بڑی درجے کی کسی پہ آتی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں اسے کوٹھیاں دیتا ہوں، میں اسے کاریں اور بلڈنگیں دے دیتا ہوں، میں دنیا کی دولت سے اسے نواز دیتا ہوں، نہیں نہیں۔ الرحمن علم القرآن، جب میری رحمت اونچے درجے کی کسی بندے پہ ہونے لگے تو میں اسے قرآن کا علم عطا کر دیا کرتا ہوں۔ تو سمجھتا اللہ دی بڑی رحمت ہو گئی ہے جی، کی ہو گیا جی؟ میرا ویزا لگ گیا جی، اللہ دی بڑی رحمت ہو گئی جی، میری کوٹھی بن گئی ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے یوں کہا کر، رب کی سب سے بڑی رحمت یہ ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن کا علم عطا کر دیا ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ آئیے ذرا اللہ کے پیارے پیغمبر
حضرت معاویہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہم علمہ الکتاب، اے میرے پروردگار میرے سارے صحابہ پہ تیری رحمت، ابو بکر پہ بھی تیری رحمت، عمر عثمان علی پہ بھی تیری رحمت، ابو ہریرہ پہ تیری رحمت، ابن عباس ابن عمر اور ابن مسعود پہ تیری رحمت، ابی ابن کعب پہ تیری رحمت، عبد الرحمن بن عوف پہ تیری رحمت، یہ سارے صحابہ تیری رحمت کی لپیٹ میں ہیں۔ اے اللہ میں بھی اپنے ایک صحابی کو تیری رحمت میں شامل کروانا چاہتا ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو میرا صحابی معاویہ ہے اسے قرآن کا علم عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ اپنے شاگردوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اللہ سے جب مانگو تو صرف دنیا نہیں مانگنی، دنیا ادھر ہی رہ جائے گی۔ کیا مانگنا ہے؟ قرآن کا، اونچی آواز سے کیا مانگنا ہے؟ قرآن کا علم۔ اے میرے پروردگار معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے، والحساب، اے میرے پروردگار میری دعا یہ ہے کہ میرے پیارے معاویہ کو کل تو نے حکومت عطا کرنی ہے، تو نے کل حکمرانی عطا کرنی ہے، حکمرانی کے اندر حساب لکھنا اور حساب کا علم بھی آنا چاہیے، قرآن کا علم بھی عطا کر دے، حساب کا علم بھی عطا کر دے، اور میرے پروردگار دنیا میں ہمیشہ تو کسی نے نہیں رہنا، دنیا میں سدا تو کسی نے ڈیرے نہیں لگانے۔ جب میرا معاویہ، توجہ آپ کی میری طرف ہے، ادھر ہے آپ کی توجہ، میری طرف کریں توجہ، واقعی العذاب، جب میرا معاویہ دنیا سے جانے لگے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، قبر میں جا کے ڈیرا لگائے، تو میرے پروردگار معاویہ کو قبر کے عذاب سے بھی بچا کے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی شکیل صاحب ایک اپنا ذوق سنانے لگا ہوں، توجہ میری طرف کیجئے گا۔ یہ جو قیامت کے دن میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے، وہ شفاعت کے لفظ کیا ہوں گے، وہ کلمات کیا ہوں گے؟ یہی کلمات ہوں گے نا کہ اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، یہی کلمات ہوں گے نا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سفارش۔ اللہ میرے امتیوں کو عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ آئیے ذرا سنیے گا اور لطف لیجئے گا اس جملے کا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ وقیہ العذاب، معاویہ کو عذاب سے بچا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے معاویہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں، جو سفارش قیامت کے دن ساری امت کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دن قیامت کے کرنی ہے، وہی سفارش تیرے لیے اللہ کے پیغمبر نے زندگی مبارک میں کر دی ہے۔ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ زندگی گزارے تو اتنی شان عطا کر کے اسے قرآن کا علم حاصل ہو جائے، والحساب، اور چونکہ یہ حکمران بھی بنے گا، اس پہ ذمہ داری آئے گی تو اسے حساب و کتاب کا علم بھی عطا کر دے، وقیہ العذاب، اے میرے پروردگار جب معاویہ قبر میں جائے، میدان محشر کا موقع آئے، اے میرے اللہ وقیہ العذاب، میرے معاویہ کو عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے بھی محفوظ رکھنا۔ یہ کتنی شان ہے معاویہ کی رضی اللہ عنہ۔ پھر اس امیر معاویہ پہ باتیں کی جائیں اور ان کے بارے میں زبان چلائی جائے۔ آؤ ذرا حضرت معاویہ کی شان آگے چلتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں میرے پیغمبر کی محبت بھی بے مثال، میرے پیغمبر کی احادیث پہ عمل کرنے کا جذبہ بھی بے مثال، میرے پیارے پیغمبر کی احادیث کو سینے سے لگانے کا جذبہ بھی بے مثال ہے۔ ابو داؤد شریف اٹھائیں، طبرانی شریف اٹھائیں، ترمذی کی روایت، یہ ساری کتابیں حدیث کی موجود ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دن حضرت معاویہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جمع ہیں، حضرت معاویہ بھی تشریف لے گئے اور جا کے کہنے لگے ابو ہریرہ مجھے کوئی حدیث سنائیں، ایسی حدیث
جس کے لفظ بھی آپ نے اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنے اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے آپ نے اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھاؤ، مجھے وہ ذرا روایت سنا دیں، میں وہ حدیث سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سر اٹھایا، معاویہ کی طرف دیکھا اور سنانے لگے حدیث پاک۔ سنیے گا، طلبہ تشریف فرمائیں، علماء بننے والے تشریف فرمائیں، مجاہدین بھی تشریف فرما ہوں گے، جذبہ جہاد ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ کتنی خطرناک حدیث میرے پیارے پیغمبر کی ابو ہریرہ نے سنائی۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان سناتے ہوئے ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اے معاویہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ اللہ فرمائیں گے، اے قاری قرآن، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، تو قرآن کو بڑا خوبصورت پڑھتا تھا، قرآن مجید کو بڑے پیارے انداز میں پڑھا کرتا تھا، کیا نظریہ تھا دنیا میں قرآن سیکھنے کا؟ وہ قاری کہے گا، اللہ میں نے قرآن پڑھا تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے، نہیں نہیں، تو نے قرآن صرف اس لیے پڑھا تھا کہ دنیا والے تجھے قاری کہیں، دنیا والوں نے تو تجھے قاری کہہ دیا ہے، چل جہنم میں چلا جا۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تو عالم اس لیے بنا تھا دنیا میں تیری واہ واہ ہو جائے، دنیا والوں نے تجھے داد دے دی، چل چلا جا جہنم کے اندر۔ ایک مجاہد آئے گا، اللہ فرمائیں گے تو نے جہاد صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں مجاہد مشہور ہو جاؤں، دنیا والے مجھے شہید کہیں، دنیا والے مجھے بہادر کہیں، چل جہنم میں چلا جا، میری رضا تیرے اندر موجود نہیں تھی۔ حضرت معاویہ نے جب یہ حدیث پاک سنی، بے ہوش ہو گئے، روتے روتے بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ دیکھنے والے نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ کو یہ حدیث سنانی نہیں چاہیے تھی، کیا حشر ہو گیا معاویہ کا؟ حضرت معاویہ جب ہوش میں آئے فرمانے لگے، جب قرآن کے قاری کا یہ حشر ہوگا، عالم کا یہ حشر ہوگا، مجاہد کا یہ حال ہوگا کہ اگر اس نے ریاکاری دکھلاوا کیا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والا وہ قرآن پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، عالم دین ہی کیوں نہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، جہنم کی آگ کو ان تین بندوں کے ذریعے اللہ بھڑکائیں گے۔ اللہ اللہ، میری آواز بڑی خوبصورت، میں قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہوں، میرا علم بڑا ہے، میں جہاد بڑا کرتا ہوں، یہ تین بندے اگر ریاکاری کرتے ہوئے آئیں گے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، اچھا اگر ان تین بندوں کا یہ حال ہے تو پھر اوروں کا حال کیا ہوگا؟ دیکھیں معاویہ کے دل میں کس کا ڈر ہے، مجھے آواز سے بولو، کس کا ڈر ہے؟ تو پھر معاویہ اپنی منمانی کے لیے حکمرانی کرے گا، اپنی منمانی کے لیے سارے کام کریں۔ آؤ ذرا ایک اور واقعہ سنا دوں، غالباً ابو داؤد شریف کا یہ واقعہ ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بادشاہ ہوگا، کئی بادشاہ ہوں گے، کئی حکمران ہوں گے، ان تک پہنچنے کے لیے غریبوں کو کوئی رسائی نہیں ہوگی، دروازے بند ہو جائیں گے، اور ایسا حکمران جو لوگوں کی تائید سے حکمران تو بن گیا لیکن اپنے دروازے غریبوں کے لیے بند کر دیے، کوئی آ کے اس کے پاس اپنے مسائل نہیں سنا سکتا۔ آگے بڑے بڑے سیکٹری کھڑے ہیں، جی چودھری صاحب اس وقت بیزی ہیں، ایم این اے ایم پی اے صاحب سے ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی، میرے آقا نے فرمایا یہ برے حکمران ہوں گے، برے حکمران ہوں گے۔ فوراً ایک آدمی کو بلا کر کہا آج کے بعد تیری ذمہ داری صرف یہ ہے، جب بھی کوئی غریب میرے دروازے پہ آئے اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، فوراً میرے پاس پہنچانا ہے، فوراً میرے پاس بلانا ہے۔ اس واقعہ سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ معاویہ کے دل میں کتنا شوق ہے میرے پیارے پیغمبر کی حدیثوں پہ عمل کرنے کا۔ ایک حدیث ایک عام آدمی کی زبان سے سنی تو اس پہ بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر یہ معاویہ حکمرانی میں ڈنڈی مار سکتا ہے؟ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں؟ آؤ ذرا، حضرت معاویہ میں ایک وصف بڑا مشہور تھا، بس میں وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے
حوصلہ بڑا اونچے درجے کا عطا فرمایا۔ حضرت معاویہ کے اندر ایک وصف کیا ہے؟ بردباری، حلم، حوصلہ، اور حکمرانوں کو ہونا بھی ایسے چاہیے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے، آج ہمارے ایم پی ایم این اے کو دیکھ لیں، ملاقات کرنے سے پہلے 10 دن آدمی منتیں ہی کرتا ہے کہ کوئی ٹائم دے دو۔ وزیر اعظم سے ملنا ہو تو کتنا مشکل کام ہے، اور حضرت معاویہ جیسا حکمران ایک آدمی کھڑا کر دیا کہ کوئی آدمی اپنا مسئلہ لے کر آئے فوراً میرے پاس لے کے آنا ہے، دروازہ بند نہیں کرنا۔ حکمران ایسے ہونے چاہیے، سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ کا حوصلہ دیکھیں، ایک دفعہ ایک تھیلی کے اندر 500 دینار بند کیے۔ 500 دینار کوئی چھوٹی رقم نہیں، دینار ہوتا ہے سونے کا، بہت اونچی رقم ہے۔ 500 دینار بند کیے اور فرمایا فلاں بزرگ کو دے کے آؤ۔ جب ان بزرگوں کے پاس وہ دینار پہنچے، تھیلی کھولی تو وہ ذرا تیز مزاج کے تھے، انہوں نے اس رقم کو کم پایا، اپنے بیٹے کو بلا کر کہا ادھر آؤ، جا کر یہ تھیلی معاویہ کے منہ پہ مار کیا، یہ پیسے میری طرف بھیجیں، یہ رقم بھیجی ہے، اور اپنے بیٹے کو قسم بھی دی کہ ایسے ہی کرنا ہے۔ وہ بیٹا بھاگتا ہوا حضرت معاویہ کے پاس آیا، امیر المومنین آپ نے تو میرے باپ کے لیے رقم بھیجی ہے، وہ ذرا غصے والے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا ہے اور قسم بھی لی ہے کہ جا کے معاویہ کے منہ پہ یہ رقم مارو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا یہ میرا چہرہ تیرے سامنے حاضر ہے، باپ کی بات کو نہیں موڑنا، مار میرے منہ پہ، اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہونا۔ اس بیٹے نے رقم پھینکی، حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی، 500 دینار اور اس میں شامل کر کے 1000 کی تھیلی بنا کے ان کے باپ کی طرف روانہ کر دی۔ یہ حوصلہ ہے حکمران کا، یہ حوصلہ ہے، اور ایسی حکمرانی کر کے دکھائی۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کا ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ چادریں آئیں کسی علاقے سے گرم، سردیوں کے موسم میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقسیم کر دی۔ ایک غریب کے ہاتھ ایک پرانی درمیانی سی چادر آئی، اب اس میں حضرت معاویہ کا قصور تو نہیں ہے، جیسی چیز آئی ویسے تقسیم کر دی۔ ایک غریب کو جب چادر ملی، وہ ذرا پرانی تھی یا کمزور تھی، جب اس نے گھر جا کے دیکھی تو کہا کہ میں یہی چادر جا کے معاویہ کے سر پہ مارتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے نظر مانی ہے، اگر میں نے بات کی ہوتی تو پھر میں شاید چھپا جاتا، میں نے نظر مانی ہے کہ یہ چادر جا کے امیر معاویہ کے سر پہ ماروں گا، تو اب نظر تو پوری کرنی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت معاویہ نے اپنا سر آگے کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو، جو تنگ ہو حکمرانوں سے کہ بات ہی نہیں کرتے۔ آج بھی کئی ملکوں کے حکمران ہیں، امام کعبہ بھی بات کر دیں تو انہیں جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کے علماء کو سٹیجوں سے گرفتار کر کے بھیج دیا جاتا ہے، جی شہزادوں کے بارے میں بات کیوں کی ہے؟ حضرت معاویہ نے سر آگے کیا، فرمایا مارو میرے سر پہ چادر، تھوڑی سی نرمی کرنا، زیادہ زور سے نہ مارنا۔ اس نے چادر ماری، حضرت معاویہ نے کوئی غصہ نہیں کیا، اپنے گھر سے ایک نئی چادر منگوا کے اس کے سامنے پیش کر دی کہ بھائی ناراض نہ ہونا۔ یہ حوصلہ ہے حکمران کا، جن کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ آؤ آخری واقعہ سنا کے حضرت معاویہ کی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دن جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں سنو، یہ جتنا مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ہے، یہ مال فے بھی ہمارا ہے، مال غنیمت بھی ہمارا ہے۔ مال غنیمت کہتے ہیں جو جہاد میں لڑائی کے بعد مال ملے، اور مال فے کہتے ہیں جو جہاد ابھی نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوئی، صلح کرتے ہوئے مال حاصل ہو گیا، یہ مال فے ہوتا ہے۔ یہ مال ہمارا ہے، جس کو دیں گے ہماری مرضی ہوگی، جسے نہیں دیں گے ہماری مرضی۔ جمعے کا خطبہ دے کے گھر چلے گئے۔ اگلے جمعے آ کے پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی جملہ فرمایا، یہ مال ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے۔ تیسرے جمعے پہ آ کے جب جمعہ کا خطبہ دیا، ایک عام آدمی کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہنے لگا معاویہ سنو، یہ مال تمہارا نہیں، یہ مال ہمارا ہے، یہ غنیمت کا مال، یہ فے کا مال ہمارا ہے، اگر تم صحیح تقسیم نہیں کرو گے تو تلوار سے آپ کا علاج کریں گے۔ یہ عام سے بندے نے کھڑے ہو کے بات کی۔ ذرا سوچو ذرا آج کے حکمرانوں کو، آج کے چھوٹے سے چپڑاسی کو بھی کوئی بات کر دے تو وہ آگے سے کیسے جواب دیتا ہے؟ آج سے چھوٹے سے ڈیوٹی افسر سے بھی بات کریں تو وہ کیا کچھ پرچے بنا کر اور کتنے خطرناک حالات میں بندے کو دھکیل دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا حکمران یہ بات سن رہا ہے، گھر چلے گئے، اس بندے کو کہا کہ میرے گھر آؤ، اپنے خدام سے کہا اسے میرے دربار میں حاضر کرو، دروازے کھول دیے،
اپنے ساتھ تخت پہ جگہ بنوائی اور اسے بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور اکرام کیا۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید حضرت معاویہ اسے سزا دیں گے، برا بلا کہیں گے۔ فرمایا سنو، میرے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ حکمران آئیں گے، لوگ ان پہ انگلی اٹھائیں گے نہیں، اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو وہ حکمران انہیں سزا دیں گے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے، میں نے پہلے جمعے پہ غلط بات کی چیک کرنے کے لیے کہ میرے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے کہ نہیں، اگلے جمعے پہ کی، تیسرے جمعے پہ کی، آپ نے میری بات پہ انگلی اٹھا دی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں ان برے حکمرانوں میں نہیں ہوں، میں نیک حکمرانوں کے اندر شمار ہو رہا ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی شان دیکھو، حوصلہ دیکھو، بردباری دیکھو، اسے نوازا، اکرام کیا کہ مجھ پہ تو نے انگلی اٹھائی، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرا بھی امتحان ہو گیا کہ مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے غیظ و غضب کی حالت نہیں بنی، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں برا حکمران نہیں ہوں، میں اچھے حکمرانوں میں سے ہوں۔ تو ارادہ کریں حضرت معاویہ کا یہ وصف حوصلے والا اپنائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی اگر غلط بات کہہ بھی دے تو معاف کر دیں گے انشاءاللہ، گاہک نے آ کے کوئی غلط بات کی تو معاف کریں گے، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی نے برا بلا کہہ دیا تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی یہ شان اور یہ وصف اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم بھی اس وصف کو اپنائیں گے کہ کوئی کہہ بھی دے ہم برداشت کریں گے، اپنے اندر یہ حوصلہ اور بردباری کو لے کے آئیں گے۔ آج یہی تو معاشرے میں کمی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، عزت و احترام کوئی نہیں، چچا اور ماموں کا عزت و احترام کوئی نہیں۔ بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے، ماں باپ بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا موڈ شریف ٹھیک ہے تو میں بات کروں، اگر اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی تو یہ بگڑ جائے گا۔ یہ کمی ہے، یہ ہمارے اندر صحابہ کی سیرت کو نہ پڑھنے کی کمی ہے۔ آج میرے بھائیو ارادہ کرو، اپنی اولاد کو اگر ڈائجسٹ پڑھاتے ہو، اپنی اولاد کو اگر بیالوجی پڑھاتے ہو، اپنی اولاد کو اگر سائنس پڑھاتے ہو تو صحابہ کے واقعات بھی پڑھاؤ گے انشاءاللہ، صحابہ کے قصے بھی سناؤ گے انشاءاللہ۔ وہ مائیں کدھر گئیں جو بچوں کو سلاتے ہوئے رات کو صحابہ کے قصے سنایا کرتی تھی؟ وہ دادا اور وہ چچا اور وہ ماموں اور وہ باپ کہاں گئے جو رات کو بچوں کو بٹھا کر صحابہ کے واقعات سناتے سناتے ان کو سلا دیا کرتے تھے؟ آئیے حضرت معاویہ کے واقعات میں یہ ان کا حلم، ان کا حوصلہ، ان کا تدبر بھی سنائیے تو انشاءاللہ بیٹے پھر فرما بردار ہوں گے، اولاد پھر فرما بردار ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔